اپڈیٹ کریں آپ کو، مفتی منیب الرحمان نے گارنٹی لی ہے کہ آئندہ ٹی ایل پی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مفتی منیب نے گارنٹی لی ہے کہ کالعدم تنظیم آئندہ سیاسی جماعت کی طرح کام کرے گی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی ایاز، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں جی، حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان جو معاملات تھے ابھی کچھ دیر اس میں لگی تھی، لیکن ابھی معاملات مکمل طور پر طے پا چکے ہیں۔ اب تھوڑی سی دیر بعد ہونے والا ہے جس میں حکومتی اراکین جو ہیں وہ مفتی منیب الرحمان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان نے گارنٹی لی ہے کہ آئندہ ٹی ایل پی کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی اور کبھی بھی دھرنے کی سیاست نہیں کرے گی، نہ ہی پرتشدد کارروائیوں کا حصہ بنے گی، بلکہ ٹی ایل پی ایک عام سیاسی جماعت کی طرح ملک کے سیاسی ڈھانچے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس حوالے سے حکومت اور مفتی منیب الرحمان کے درمیان جو ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس میں کالعدم تنظیم کی جانب سے مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ گارنٹر ہیں اور حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اسد کیسر اور علی محمد خان جو ہیں وہ انہوں نے حکومت کی جانب سے ان کو سیکورٹی دی ہے۔ جہاں تک عام کارکنان کی رہائی کی بات ہے تو وہ فوری طور پر کر دی جائے گی، لیکن سنگین مقدمات جن لیڈرز کے خلاف، ان کے مین لیڈرشپ کے خلاف ہیں، جن میں سعد رضوی بھی شامل ہیں، ان کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا اور عدالتی جو پروسیجر ہے ان کو جو ہے ان کو ریلیز دیا جائے گا۔ لیکن جو عام کارکنان اس دھرنے کے دوران اریسٹ ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا اور جو کالعدم تنظیم ہے وہ فوری طور پر اپنا دھرنا ختم کرنے جا رہی ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو کھولا جائے گا اور پنڈی میں جو یہاں پر انہوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں اس کو بھی فوری طور پہ کھولا جائے گا۔ لیکن اس میں جو مین بات یہ ہے کہ ایاز اکبر یوسفزئی، آپ نے اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ مفتی منیب الرحمان نے گارنٹی لی ہے کہ آئندہ ٹی ایل پی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مفتی منیب نے گارنٹی لی ہے کہ کالعدم تنظیم آئندہ سیاسی جماعت کی طرح کام کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں اس اہم پریس کانفرنس کا آغاز ہوگا جس میں مفتی منیب الرحمان موجود ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود ہیں، اسد قیصر موجود ہیں، علی محمد خان موجود ہیں اور دیگر علماء بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس اہم پریس کانفرنس کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے ایاز اکبر یوسفزئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پریس کانفرنس میں کارکنان کی فوری رہائی کا اعلان کیا جائے گا اور کالعدم تنظیم کے جن کارکنوں یا رہنماؤں پر سنگین مقدمات ہیں انہیں عدالت سے ریلیف لینا ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان کی جانب سے گارنٹی لی گئی ہے کہ انہوں نے گارنٹی لی ہے کہ آئندہ ٹی ایل پی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی اور مفتی منیب الرحمان نے گارنٹی لی ہے کہ کالعدم تنظیم آئندہ سیاسی جماعت کی طرح کام کرے گی۔ اس وقت پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ بہت مشکور ہوں اور درخواست کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ اس پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور پوری قوم سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کے جو جوان دفاع وطن میں شہید ہوئے، ہماری پولیس کے جو جوان اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، تحریک لبیک پاکستان کے جذبہ محبت رسول سے معمور جو نوجوان شہید ہوئے، یا رب العالمین ان تمام شہداء کو اپنی بارگاہ عالی میں مغفرت کاملہ نصیب فرما، ان کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت سید المرسلین نصیب فرما اور ان کے لواحقین، متعلقین اور اعزاء کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر عطا فرما، اور ریاست سے اپیل ہے کہ ان کے پسماندگان کی کفالت کے لیے کوئی انتظام فرمائے۔ اس کے بعد میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خیر کے فروغ کے لیے ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ تعاون کریں گے اور تمام معاملات کو مثبت رنگ میں لیں گے۔
تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے حکومت کی جانب سے ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار 3 افراد پر مشتمل اپنی کمیٹی قائم کی۔ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان، محترم جناب اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، محترم جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی نمائندگی جناب مفتی محمد عمیر الازہری، علامہ غلام عباس فیضی اور حافظ محمد حفیظ صاحب نے کی۔ میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی اس کو امپاور کیا، اس پر پورا اعتماد کیا، اور انہوں نے بھی نہایت متانت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسی طرح سے ایسا ہی رویہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی طرف سے ہمیں ملا، اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ حب الوطنی کی فتح ہے، اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے۔ یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، سنجیدہ ماحول میں، ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے، اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے، حصہ ہے، اور سب ہماری اور پوری قوم کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ جوش پر ہوش غالب آیا، جذباتیت پر معقولیت غالب آئی، اور تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند کلمات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ، حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کے فریقین نے
حکمت و تدبر کے ساتھ ملک و ملت کے بہترین مفاد میں یہ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی ناخوشگوار صورتحال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ پورے ملک کے لیے خیر و فلاح کی خبر ہے، اور قومی میڈیا کو اسے مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور ملک میں امن، سلامتی اور عافیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب آنا نہایت خوشائند ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ میرے ساتھ کراچی سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم نے 12-13 گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی، محنت کی، اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملک کو اس کے بہتر ثمرات نصیب فرمائے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب، سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ عہدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی اور جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی۔ اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو، بے شک اللہ کی عدالت میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے ملک بھر میں اور بیرون ملک لوگ جو رابطے میں ہیں اور اس کے بارے میں متفکر تھے، ان سب کو یقین دلاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ اسی طرح میں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ جب اور جہاں کہیں گے منصفانہ مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ مشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا،
اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا، اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں، کالم نگار ہوں، دیگر حضرات ہوں جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان سب حضرات کی تائید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجیے گا، اور منفی کھود کرید میں پڑھنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی، اس کا امن، اس کی عافیت اور اس میں انسانی جانوں کا، املاک کا، آبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر ایک کی ہے، اور جو جتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مکالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری میں کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ملک کی خاطر، عافیت کی خاطر، سلامتی کی خاطر تھوڑا بہت ہر فریق کو ایثار سے کام لینا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ وعدہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کافی سارے معاہدے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھا جائے؟ سر ٹھہر جائے، سن لیا آپ کا سوال۔ اس سے پہلے ہم ماضی کو بھلا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے، اور ہم ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا۔ بس ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک منٹ ٹھہریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام علماء مشائخ کا، اکابرین کا جو تشریف فرما ہے، دل کی اتح گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے۔ جمعے کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے۔ الحمدللہ اسی مینڈیٹ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور جو قوم میں
ایک اضطراب کی کیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولینس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھیں، اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک امن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے۔ میں اس پر تمام اہل سنت کے زعماء اور قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تحریک لبیک کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اجازت دیجیے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا، میں اپنے فرائض میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں تشریف فرما نہیں بھی ہیں تو ان کا نام کا ذکر کر دیا جائے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تو تشریف فرما ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرما ہیں، کراچی سے تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جناب سرود اعجاز قادری صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب پیر عبد الخالق صاحب، جناب ڈاکٹر عبد الخیر محمد زبیر صاحب، جناب صاحبزادہ حامد سعید قاضوی صاحب، جناب پیر محمد امین صاحب، جناب خواجہ غلام قطب فرید صاحب، جناب پیر نظام سیالوی صاحب، جناب صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب، جناب مفتی وزیر قادر صاحب، میاں جلیل احمد شاہپوری صاحب، جناب سید علی رضا بخاری صاحب، جناب مخدوم عباس بنگالی صاحب، جناب صاحبزادہ حسین رضا صاحب، جناب پیر حبیب عرفانی صاحب سندر شریف والے، جناب ضیاء نور شاہ صاحب اور پیر قاسم سیالوی صاحب، اور جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، جنہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی اور اپنا اثر و رسوخ اور اپنی مشاورت اور رہنمائی سے ہمیں مستفید کیا۔ اسی ان کی ہدایت، وزیر اعظم کی ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروئے کار لاتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم اور متحد دیکھنا چاہتی ہیں یقیناً وہ متفکر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا ہے اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ یہ ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان سب قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس وقت معاملات کو یہیں ہم سمیٹیں گے اور کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔